جناب سعد ابن عبادہ پیغمبر کے بہت جلیل القدر صحابی، جنگوں کے اندر انہوں نے حصہ لیا، یہاں تک کہ ایک جنگ کے اندر زخمی ہو گئے اور شہید ہونے والے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد پیغمبر کو یہ اطلاع ہوئی کہ سعد ابن عبادہ کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ پیغمبر گھر سے باہر نکلے اور اس کے جنازے میں شریک ہوئے، اور جب پیغمبر شریک ہوئے تو بہت سارے اور اصحاب بھی شامل ہو گئے۔ ایک بہت بڑا جمع غفیر تشییع جنازہ سعد ابن عبادہ کے اندر موجود ہے۔ جب چل رہے تھے قبرستان کی طرف تو صحابہ آئے پیغمبر کی خدمت میں اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمیں جنازہ اٹھاتے اٹھاتے کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھی، یہ آوازیں کون سی تھی؟ پیغمبر نے فرمایا یہ آوازیں آسمان کے ملائکہ کی ہیں، آسمان سے 70,000 فرشتے سعد ابن عبادہ کی تشییع جنازہ میں موجود ہیں۔ اتنا جلیل القدر صحابی۔ جب قبرستان پہنچے پیغمبر اکرم نے خود قبر کھودی، سعد ابن عبادہ کے لاشے کو اٹھایا اور زمین میں ڈالا اور لاش کو اور قبر کی مٹی کو برابر کر دیا۔ یہ سارا منظر سعد ابن عبادہ کی ماں دیکھ رہی تھی، اور ماں شروع سے لے کر آخر تک موجود تھی کہ پیغمبر اکرم نے تشییع جنازہ میں شرکت کی ہے، خود سعد ابن عبادہ کے جنازے کو اٹھایا ہے، بتایا ہے کہ فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہیں، اور اس کو خود سلایا ہے، اور اس کے بعد قبر کی مٹی کو برابر کیا۔ تو ماں کی زبان سے بے اختیار ایک جملہ نکل گیا، کہنے لگی کہ یا سعد ہنیئا لک الجنہ، اے سعد تجھے جنت مبارک ہو۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ پیغمبر نے جب یہ جملہ سنا کہا کہ رک جاؤ، ماہ انتظار کرو، صبر کرو، اتنا جلدی نہ کرو۔ اس سے کون سا اگلا جملہ کہا تھا؟ اس سے تو کہا تھا کہ اے سعد تجھے جنت مبارک ہو۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا اگر تم سن سکتی ہو تو سعد ابن عبادہ کو ابھی قبر میں فشار قبر ہو رہا ہے۔ ماں کی تو ہمت نہیں ہوئی کہ باقی آگے سوالات کر سکی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن اصحاب آئے پیغمبر کی خدمت میں، سوال کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے تو بتایا تھا کہ اس کی تشییع جنازہ میں آسمان کی ملائکہ شریک ہے، آپ خود شریک ہیں، آپ خود اس کے لاشے کو دفنا رہے ہیں، پھر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو فشار قبر ہو رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یہ جملہ دیکھیے گا کتنی امپورٹنس ہے فیملی لائف کی۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا انہو کان فی خلقہ ما اہلہ سوءا، سعد ابن عبادہ بہت نیک آدمی تھا، بڑا مجاہد تھا، لیکن اپنے گھر والوں کے اوپر سختی کیا کرتا تھا، ان کو ڈانٹا کرتا تھا، مارا کرتا تھا۔ صحابی جیسا شخص ہو، پیغمبر کی قربت، پیغمبر کا جنازہ اٹھانے والے ہوں، قبر میں دفنانے والے ہوں، ملائکہ شریک ہو، سب کچھ ہو، لیکن گھر والوں کے اوپر سختی کرنے والا ہو، تو پیغمبر فرماتے ابھی قبر میں بھی فشار ہو رہا ہے۔